بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیچ دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین کو سردار محمود کا سلام۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب جائیں، آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت اور حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی دل و جان سے فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا ہی درد ہوا، اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کی ناک، آنکھوں اور جسم کے سوراخوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کے عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری بیوی کی قبر تو ہے ہی نہیں، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت باہر نکلی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی نے کہا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کے واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پہ کریا اوزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار شہزادہ، جس کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا یکتا ہنسی تھا، جس کو دیکھ کے شہزادی از خود اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور اس کا اپنے دل پہ قابو نہ رہا۔ اس نے شور کا سر اپنے زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کے شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظریں اس پہ پڑی تو وہ بھی اپنے دل پہ قابو نہ رکھ سکا، اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے لے گیا۔ چنانچہ اس کے شور نے بیدار ہو کے جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کے اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کے اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی عورت ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے،
کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کے ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو شخص کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کے اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ بحوالہ حقائق الصالحین۔ معزز سامعین، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔